فاروق رضی اللہ عنہ ساڈی رہنمائی فرماؤ. لوگ سانو بدتی کہندے نے, بدت کر رہے ہیں اسی, ساڈی خلاصی کراؤ, سانو بچاؤ انہاں کولوں. تو وہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں جے اسلام تے ایمان بچانا ہی تے میلاد مصطفیٰ مناؤ. یہ ان کا ارشاد ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ 4 یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ویسے ہی لازم ہے جیسے نبی پاک کی بات لازم ہے. جو حکم حضور کرے وہ بھی لازم, جو صدیق اکبر کرے وہ بھی لازم, جو عثمان غنی کرے وہ بھی لازم, فاروق اعظم کرے وہ بھی لازم, اور حضرت شیر خدا کریں وہ بھی لازم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام بچانا ہی, اگر ایمان بچانا ہی تو پھر میلاد مصطفیٰ منا لیں. پھر عثمان غنی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب کچھ ہے نہیں ساڑھے واسطے؟ فرمایا بہت کچھ ہے, تو میلاد مصطفیٰ منا لے, تعظیم اور ادب دے نال منا لے, تو پھر تیرا درجہ وہ ہو جائے گا اس مجاہد دی طرح ہو جائے گا جڑا بدر دی جنگ اور حنین دی جنگ وچ لڑیا سی تے شہید ہو گیا سی, اس درجے دا ہو جائے گا. بدر کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بدری کا شہید ہوا ہے یا غازی بن کے واپس آیا ہے, وہ جو مرضی کام کر لے اسے اللہ نے جنت عطا فرما دی. یہ ہے کرم میلاد مصطفیٰ دا. پجے دوڑے تو تسی بہتے ہو, لیکن کرم ایسا ہے کہ بدر دے شہداء دے وچ اور غازیاں دے وچ شامل پروفیسر صاحب ہو گئے. اس تو وڈی کی غنیمت ہو سکتی ہے؟ کیتا کچھ بھی نہیں, لیکن اتنے لگے تو انہوں دا کرم ہے کہ جو مرضی جتنا مرضی پھل لا دیں. شیر خدا سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ہے کچھ؟ فرمایا جے خاتمہ بالخیر چاہنا ہے تو پھر میلاد منا لیں, جے نہیں چاہتا تو پھر کوئی اور کام کر لیں. پھر بتیاں بجا کے گھر ٹوٹ جا بشک, پھر فتوے لائی جا بشک لائی جا, کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے رب نے فتوے لائے سی یہ سنت آ جو کوئی لائٹاں شائٹاں نے آج جو کچھ ہے یا چڑیاں یہ سنت الہی ہے. سب سے پہلا میلاد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ جو منایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, فرشتوں نے اور اللہ کے حکم سے منایا ہے. جنت کی حوروں نے اور جنتی عورتوں نے منایا ہے. ہم نے یہ بلب چند لگا دیے ہیں, جنریٹر لگا دیا ہے, ادھر کوئی بتیاں جل رہی ہیں, کچھ ادھر جل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے ستارے زمین پہ اتار دیے, اور مکے کے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ساڑھے اتنے نہ ڈگ پائیں. ہم تو بلب لگا کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے ستارے زمین پہ اتار دیے. ہم نے چند جھنڈیاں لگائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے لگائے, ایک مشرق سارے مشرق کے اوپر سایہ ہو گیا, ایک مغرب لایا سارے مغرب تے سایہ ہو گیا, ایک خانہ کعبے کے اوپر لگ گیا. اور پھر فرشتے آ گئے, نور نکلا جی. پہلو اتنا نور ہے, یہ بھی نور ہے, یہ ساری یہ لائٹیں یہ نور ہی ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی یہ ہے لائٹیں ہیں, ہماری بساط اتنی ہے, یا اللہ قبول فرما لے, ہماری بساط سے اس سے زیادہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا نور نکالا اس کمرے سے کہ اس کی دیواریں پھاڑ کے سارے رستے کے پہاڑ کو ہٹا کے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اقدس بصرہ کی گلیوں تک پہنچ گئی, شام کے محلات تک پہنچ گئی. جتنے آتش کدے سے بت پرست ہوں گے وہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے وہ بجھ گئے, بت گر گئے, آتش کدے بجھ گئے, بادشاہوں کے محلات کے کنگرے گر گئے. یہ کون گرا رہا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے گر رہے ہیں. میرا اللہ میلاد مصطفیٰ بنا رہا ہے. کہتا جی شرک ہے, بدعت ہے. پہلا فتویٰ تو رب تعالیٰ تے لا ساڈے تے کیوں لاندے نے؟ اسی تے اپنے حبیب دی خوشی کر رہے ہیں. اسی تے پاکستان دا بھی میلاد منانے ہیں, اسی اپنے ایٹم بم دا بھی میلاد منانے ہیں, اسی اپنے بیٹے دا بھی میلاد. تسی نہیں مناندے؟ کیونکہ میں کیونکہ کئی بار یہاں پہ حاضر ہو کے فائدہ اٹھایا تو میں نے وہ زیادہ یاد ہے.
اگر یہ جائز ہو تو میرے نبی پاک کا کیوں؟ جس کی وجہ سے یہ اس کا بیٹا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اولاد ہے، یہ تو منائے ان کا برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور جن کی وجہ سے ان کا نام منایا جائے، یہ بھی کیا وہ انصاف کی بات نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت کی حوریں اور جنت کی عورتیں بھیج دی. وہ اکیلی تھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ آ گئی اور پوچھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بی بی کو پوچھا کہ تم کون ہے، کہ کتوں تشریف لائی ہیں، میں تین پہلو نہیں دیکھا. وہ کہنی میں تو مائی حوا رضی اللہ تعالیٰ. کتوں آئے؟ جن جنت جو آئے ہیں، جن جنت جو مکے آئی ہیں، جب میں پتا ہے میں جنت کی ہے تے جنت جو کچھ ہے میں تو وہ کو آئی ہوں جڑا مالک ہے جنت کا. تے ایک وجہ ہو رہے میری اتنے آن دی، اور تسی بھی سن لو، میں بھی سن لو، توفیق میں بھی ہوئے تو کریے تو ساڑا گزارا تے ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے. فرمان لگی میں جنت رہندی سے، خامد میرے نال سی آدم علیہ السلام. لغزش ہوگی ساڑھے کھولو، اللہ تعالیٰ نے سن جنت کر دیتا. میں نو کتے جدے پہ دیتا، انہوں کتے سری لنکا پہنچا دیتا، وہ کتے آپ ویرانے پھردا رہا، میں کتے ہور دے پھردی، نہ کوٹھا نہ گھر نہ بار نہ خامد نہ کوئی شے، برباد ہو کے میں رہ گئی. 309 سال ہو گئے، آدم علیہ السلام رو رو کے اتنے آنسو بہائے جتنے سارے بندوں کے ندامت کے آنسو ہیں، اس سے زیادہ آدم علیہ السلام اکیلے کے آنسو تھے. سجدے کیے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، لیکن بخشش نہ ہوئی، لغزش کی معافی نہ ہو سکی. تو جبل رحمت پہ پہنچے جس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے کی رحمت کو جوش آ گیا، رحم آ گیا. فرمایا کہ آدم تیری بس ہوگی، اور ایک فکرہ بول تو تیری میں بخشش کرنا. انہیں جھولی پڑا دی، یا اللہ جلدی عطا فرما، میری تو بس ہوئی ہے. فرمایا صرف اتنا کہہ دے کہ بحرمت نام محمد مجھے بخش دے صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صداقت، یا رسول اللہ، نعرہ عدالت، یا فروغ، نعرہ سخاوت، یا عثمان غنی، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، سائیں بابا زندہ باد، میلاد مصطفیٰ زندہ باد. سائیں بابا بھی ہوندے نال ہی نے تے تو بھی ہوندے نال ہے تے سارے ہی ہوندے نال نے. نعرے ہوندے لائیے جنہاں دے ہیں کرم ہے. جنو اسی اینا عرض کیتی آدم علیہ السلام میرے خامن نے کہ یا اللہ بحرمت محمد مصطفیٰ دے نام دی برکت دی فضیلت دی وجہ تو میرے گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے ختم کر دیے. اور مائی حوا کہتی مجھے پتہ نہیں کہاں سے فرشتے اٹھا کے اس کے پاس لے کے گئے. میرا گھر وس گیا، میری اولاد ہوگی، مجھے دوبارہ جنت میں مقام مل گیا. تو میں اسے دیکھنے آئی ہوں کہ جس کے نام سے ہماری بخشش ہوئی، میرا گھر وسیا ہے. میں اس ہستی کا دیدار کرنے مکے پہ آئی ہوں. کہ تو گناہ کیتے تو ضرور کیتے، تو میں بھی کیتے، سب نے کیتے. یا اللہ الہی بحرمت نام مصطفیٰ معاف فرما دے. تو بخشش ہو گئی. کنی کو بخشش ہو گئی؟ ذرا دو تین حدیثاں نے یہ تھوڑی خدمت عرض کرنے ہیں. پروفیسر صاحب کہیں گے جی اگے بھی یہی کر دے، ہوں بھی یہی کرنے ہیں. گل پرانی ہے تے ثواب نواں ہے. حضرت صاحب گل تے ہے نا. فرمایا تو ایک محفل میلاد مصطفیٰ وچ آ جا. کنے اچ؟ ایک 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ جو ہیں ان کی معافی ہو جائے گی. اور پھر فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم آتے ہو تو گناہ لے کے آتے ہو. محفل میں گناہ لے کے آتے ہیں. جو سب سے زیادہ چیز کرتے ہیں وہ گناہ ہی ہیں. لیکن جب محفل میلاد مصطفیٰ شروع ہوتی ہے تو وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. کیوں میرے گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہو، اور جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. کوتاہی عمل کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، کافی ہے میرے واسطے نسبت رسول کی.
کافی ہے میرے واسطے نسبت رسول کی. اے نسبت پکی رہے, اے کنڈا اڑیا رہے کہ ڈبے دا کنڈا انجن نالوں ہٹ گیا تو پھر انجن تے ٹر جائے گا منزل تے, ڈبے کوئی نہیں جانا, تسی وچے بیٹھے رہنا ہے. اے جڑا نسبت ہے حضور دے نال, پیر دے نال نسبت کرو تے حضور دے نال مل جاؤ گے. اے پکی رکھیا جے تو پھر کوتاہی ہے عمل کا مجھے کوئی غم نہیں ہے, کافی ہے میرے واسطے نسبت رسول کی. تو میں تو یہ کہوں کافی ہے میرے واسطے ذکر رسول. گل تو یہ ہے. تیسری حدیث بات یہ ہے جو حوصلہ دیتی ہے کہ جنت بہت دور ہے. پروفیسر صاحب اسٹیمیٹ میں لگا کے دیتا ہے 18,60,000 میل فی سیکنڈ دی رفتار نال تو دوڑے 1000 سال تے جنت دے کنارے تے پہنچے گا, جویں اے میز دے کنارے تے پہنچیا, جنت دے وچ نہیں پہنچے. تے جس لئے تسی میلاد مصطفیٰ کرتے ہو, نہ تا گڈو پڑھدا ہے, ریاض پڑھے, سرور پڑھے, گجرا والے پڑھن, حاجی صاحب پڑھن, جنت ٹر کے تیرے قدمہ جا جائے. تم جنت کے پیچھے نہ بھاگو, ذکر مصطفیٰ کے پیچھے بھاگو.